الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے اسلامی بہن بھائیوں، آج ہم سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع سے لے کر آخر تک کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ آل عمران کے تیسرے رکوع میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے جو نظریات تھے ان کی تردید اور ان کی مذمت فرمائی ہے، خاص کر جو انہوں نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بدعہدی کی اور انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا۔ اس وجہ سے ان کے برے انجام کا ذکر کیا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ رات اور دن کا تبدیل ہونا، اسی طرح جو کائنات ہے، کائنات کا جو نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وجود کی نشانی ہے۔ کائنات میں رزق کی تقسیم یہ بھی اللہ کے ذمے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے رکوع سے لے کر ساتویں رکوع تک پہلا حکم اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی محبت اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ صرف اور صرف رسول کی اتباع میں ہے۔ یہ اعلان کیا گیا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اللہ نے اپنے نبی کے زبان سے ہی بات کہلوائی ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو رسول کی اتباع کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور آل عمران کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا ہے اور اس کے حالات بچپن سے جوانی تک کے بیان کیے ہیں اور اس پر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں فرمائیں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب وہ بڑھاپے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی خواہش کا اظہار کیا تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی ولادت کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان کیا گیا ہے اور اس کے ضمن میں نصارہ کے باطل عقائد کی تردید فرمائی گئی ہے جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اپنائی ہے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ مباہلے کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آٹھویں رکوع میں تمام انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جو اللہ نے عہد فرمایا تھا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو تمام انبیاء پر ایمان لانے کا اور اس کی تصدیق کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں۔ اس کے بعد 9ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو نیکی کے حصول کا حکم دیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اس کے بعد 10ویں رکوع سے 12ویں رکوع تک بیت اللہ کی عظمت کا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا گھر، سب سے پہلا عبادت خانہ جو روئے زمین پر بنایا وہ بیت اللہ شریف ہی تھا۔ اس کے بعد حج کی فرضیت کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ جس کے اندر مالی اور بدنی استطاعت ہو تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ حج کرے۔ اس کے بعد اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ قرآن مجید کو تھامیں اور گزشتہ اقوام کی طرح فرقہ بندی سے بچے رہیں۔ امتی محمدی کی عظیم ذمہ داری کا تذکرہ فرمایا گیا ہے اس الفاظ کے ساتھ کنتم خیر امتن، کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نکالا ہے، منتخب فرمایا ہے۔ کیوں؟ کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے اندر جو مسلمانوں پر اپنی نعمت فرمائی، اپنا فضل فرمایا، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اور جنگ احد پر تبصرہ فرمایا گیا ہے اور اس کے بعد سود کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سود اور تجارت دو الگ چیزیں ہیں۔
اللہ کے نزدیک سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے، اسی طرح اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ دنیا کے اندر کافر اور ظالموں کی اطاعت سے اجتناب کرے۔ اگر انہوں نے کافر اور ظالموں کی اطاعت کی اس دنیا میں تو یہ دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے لیے رسوائی کا سبب بنے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں عطا فرمائی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی فضائل بیان فرمائے ہیں، خاص کر مہاجرین اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی فضیلت، اور اس کے اوپر اللہ کی جو نعمت ہے جو آخرت میں اللہ ان کو نوازے گا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دین پر صبر اور ثابت قدمی کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں پیش آنے والے تمام مشکلات کو صبر کے ساتھ برداشت کرے اور ثابت قدمی اس دین کے اوپر دکھائے، اور اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ سے اجر کے مستحق قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔